السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ویلاگ بہت اہم ہے۔ پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ملے اور دونوں نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا۔ اس اعلامیہ میں انہوں نے 20 نکات کا ایک منصوبہ شیئر کیا لوگوں کے ساتھ، اور اس 20 نکاتی منصوبے سے ان کی مراد یہ تھی کہ غزہ میں اگر امن آئے گا تو اسی 20 نکاتی فارمولے کے تحت آئے گا۔ ہم نے آج اس چیز پہ بحث کرنی ہے کہ کیا یہ 20 نکاتی فارمولہ حماس کو قبول ہوگا؟ کیا فلسطین میں یہ امن قائم کرے گا؟ کیا اسرائیل کو یہ اس کی دہشت گردیوں سے روکے گا؟ کیا ہے یہ منصوبہ؟ آئیے ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس منصوبے پہ ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ 8 اسلامی ممالک جس میں پاکستان، ترکی، انڈونیشیا، سعودی عرب، قطر، اردن، لبنان، مصر اور UAE شامل تھے، ان تمام لوگوں کی پہلے آپس میں بیٹھک ہوتی ہے۔ ان 8 ممالک کے وزرائے خارجہ آپس میں ملتے ہیں اور اپنا ایک منصوبہ پیش کرتے ہیں۔ اس منصوبے کی جزیات میں تو ہم نہیں جاتے، میں آپ کو اس کے کچھ جو مین پوائنٹس ہیں وہ بتاتا ہوں۔ اس حوالے سے جو باتیں سننے میں آئی ہیں وہ یہ تھیں کہ سب سے پہلے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا جائے، کم از کم جنگ رک جائے، اور اس جنگ رکنے سے جو نہتے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اور بچوں کو جو نقصان ہو رہا ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو کم از کم اس ظلم کو روکا جا سکے۔ نمبر 2، اتنا نقصان ہو گیا ہے اور اس سارے نقصان کے بعد اسے کہیں نہ کہیں رک جانا چاہیے۔ پھر اسرائیل کو غزہ پر اور مغربی کنارے پر قبضے سے روکا جائے اور فوری طور پہ روکا جائے، ورنہ وہ ہمیشہ کی طرح جس طرح پہلے ہر جنگ کے بعد وہ کچھ نہ کچھ علاقہ مزید ہڑپ کر جاتا ہے، وہ غزہ کو اور مغربی کنارے کو بھی ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ نیتن یاہو آج کل اعلان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں اس وقت جو فلسطینیوں کی حمایت ملی ہوئی ہے، اس حمایت کو کیش کرتے ہوئے امریکہ پر دباؤ ڈالا جائے کہ امریکہ اس معاہدے کا ضامن بنے، کیونکہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور اسرائیل اور امریکہ اس وقت ایک طرف ہے، اور امریکہ کو بھی اس چیز کی نشاندہی کی جائے کہ اس وقت اسرائیل تو اکیلا ہوا ہے، لیکن اسرائیل کا ساتھ دینے پر امریکہ بھی اکیلا ہو جائے گا۔ ٹرمپ کو اس بات کی اگر حقیقت سمجھا دی گئی تو ٹرمپ ہو سکتا ہے کہ حماس کی مدد کرے نہ کرے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ایسا معاہدہ ضرور کر لے جس سے جنگ بندی واقعی ہو جائے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھا ان تمام وزرائے خارجہ کا کہ کسی بھی طریقے سے سب سے پہلے تو جنگ بندی کروائی جائے تاکہ کچھ تو سکون ملے، 5 سال 10 سال کچھ ایسا درمیان میں پیریڈ آئے جس میں فلسطینی اپنے آپ کو دوبارہ ری یونائٹ کریں، اپنے آپ کو دوبارہ اپنی جو انرجیز ہیں ان کو بحال کریں اور اپنے آپ کو دوبارہ ترتیب دیں، اور آنے والے جو چیلنجز ہیں، کیونکہ یہ معاہدہ چیلنجز ختم نہیں کرے گا، چیلنجز کو بڑھائے گا، تو آنے والے جو چیلنجز ہیں اس کے لیے فلسطین کو اور فلسطینیوں کو تیار کیا جائے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا یہ موضوع، اور جس میں ہم نے ذکر کیا کہ ہم آپ کے ساتھ 20 نکات کا ذکر کریں۔ وائٹ ہاؤس نے جو دستاویز جاری کی، وہ جو اس سے پہلے ٹرمپ نے بات کی تھی فروری 2025 میں، یہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ اس جو دستاویز ہے، جو 20 نکاتی جو فارمولہ ہے، اس میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی میں حماس کو ایک الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر اس پر ہاں کرو، اور ہاں کرنے کے ساتھ ساتھ تمام جو یرغمالی تمہارے پاس ہیں ان کو رہا کرو، اور بدلے میں جب تم سارے قیدی رہا کر دو گے تو اس کے بعد اسرائیل پھر اپنی جیلوں سے جو فلسطینی قیدی ہیں ان کو رہا کرے گا۔ ہم ایک ایک کر کے تمام نکات کے اوپر بات کرتے ہیں۔
پہلا تو نقطہ یہ ہے کہ دونوں فریقین فوری طور پر فائرنگ روک دیں گے، فوری جنگ بندی ہوگی۔ بہرحال میں پہلے جو نقطہ ہے اس پہ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ نقطہ اسرائیل کے لیے ہے یا حماس کے لیے ہے۔ فائرنگ اسرائیل کر رہے ہیں، حماس تو کر ہی نہیں رہا، حماس تو جوابی کارروائی کرتا ہے جب بھی کرتے ہیں۔ بہرحال دونوں کو روک دیا گیا ہے۔ پھر حماس تمام یرغمالیوں کو رہا کرے گا اور اسرائیل فوری طور پر 250 وہ لوگ جن کو عمر قید ہو چکی ہے یا مکمل عمر قید جنہیں ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے اسرائیل نے فلسطینیوں کو قید کیا ہوا ہے غزہ سے، ان تمام کو رہا کرے گا۔ پھر تیسرا یہ تھا کہ حماس اپنے تمام ہتھیاروں کو سرنڈر کرے، اسلحہ چھوڑ دے، بشمول راکٹ لانچرز ہو گئے، اور اپنے ٹنلز کو تباہ کرے، اور جہاں پہ وہ اپنے اسلحہ بناتا ہے ان تمام جگہوں کو بھی تباہ کر دے۔ یہ تیسرا نقطہ بہت اہم ہے اور اس پر حماس فوری طور پر عمل درآمد کرتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی، اور اسے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو ایک ڈیٹرنس ہے جس کی وجہ سے آج یہ 20 نکاتی فارمولہ سامنے آیا ہے۔ جس دن یہ ڈیٹرنس ہٹ گیا اس دن یہ 20 نکاتی فارمولہ بھی ہٹ جائے گا۔ بہرحال چوتھا نقطہ یہ ہے کہ غزہ کو ہمیشہ کے لیے غیر مسلح کیا جائے، غزہ کی ڈی ملٹرائزیشن کی جائے اور اس کو اسلحہ فری زون بنایا جائے۔ اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آس پاس جتنے بھی علاقے ہیں ان میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جیسے اسرائیل کا پروگرام یہ ہے کہ میں فلسطین نہ بننے دوں، ہاں یہ ایک عارضی طور پر ایک انتظام ہو جائے جس میں غزہ جو ہے وہ آزادی کے ساتھ سانس لے سکے، پی سکے پانی اور کھا سکے کھانا، لیکن وہ آزادی اسے نہ ملے جو ساری دنیا میں ہر ملک کو حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ باج گزار ایک ریاست بن کے رہے اسرائیل کی۔ یہ چوتھا تو ہمیں یہی بتاتا ہے۔ پھر پانچواں ہے کہ ایک پیس بورڈ قائم ہو جس کی عارضی عبوری حکومت قیادت ٹونی بلیئر اور ٹرمپ خود کرے۔ ٹونی بلیئر پہ تو کون یقین کرے؟ جو یقین کرے گا اس جیسا بے وقوف تو دنیا میں پیدا نہیں ہوا، کیونکہ جتنا جھوٹا یہ سخت شخص ہے اور جس کو اس کے اپنے ملک میں امریکہ کا ٹٹو نہیں، پپو بھی نہیں، ڈوگی کہا گیا، یعنی کہ کتے کا بچہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کہا گیا، یا پالتو کتا کہا گیا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیسے کیسے القاب سے انگلینڈ میں ٹونی بلیئر کو جو نوازا گیا ہے، اور اس کو یہاں پہ پیس بورڈ کی جو نگرانی ہے وہ دینے کا سوچا جا رہا ہے۔ میں اس بارے میں بالکل جو ہے وہ اس کے ساتھ حمایت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نگہبانی یا لیڈرشپ دی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر اس بندے کو چن کر یہاں لایا جائے جو مسلمانوں کا مخالف ہے۔ پھر چھٹا یہ ہے کہ انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس اقوام متحدہ اور عرب ممالک کی جو مشترکہ ہے فوج ہے وہ یہاں پہ نگرانی کرے گی، حفاظت کرے گی، اور جیسے ہی اسرائیلی فوج یہاں سے پیچھے ہٹے گی فوری طور پر یہ فوج یہاں پہ آ جائے گی۔ ان کی تعداد شروع میں 10,000 کے قریب بتائی گئی ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ 8 جو مسلم ممالک ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، تو ان تمام ممالک کے فوجی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ ساتواں جو نقطہ ہے کہ فلسطینی جو پولیس افسران ہوں گے، یہاں پہ صرف پولیس ہوگی، فوج نہیں ہوگی فلسطین کی، تو ان پولیس افسران کو تربیت دی جائے گی، اور تربیت کون دے گا؟ یہی 8 اسلامی ممالک ان کو تربیت دیں گے تاکہ یہ انتظام و انصرام جو ہے یہ سارے فلسطین کا سنبھال سکیں اور غزہ کا۔ پھر 8واں یہ کہ اسرائیلی انخلا، اسرائیل مرحلہ وار اپنی فورسز کو پیچھے ہٹائے گا۔ سب سے پہلے وہ شمالی غزہ سے پیچھے ہٹے گا۔ یہ بھی ایک بڑا ہی خطرناک پوائنٹ ہے، کیونکہ اسرائیل پہ کوئی بھی اعتبار نہیں، بلکہ اسرائیل کو چھوڑیں، ان یہودیوں پر جنہیں اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد عہد اور عہد شکن قرار دیا ہے، ان کے کسی بھی دعوے پر، ان کے کسی بھی معاہدے پر، یا ان کے کسی بھی آپ کہہ لیں کہ ایگریمنٹ کے اوپر ہمیں تو کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں جو اعتبار کر رہے ہیں ان کی کیا مجبوری ہے میں اس بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ دوں کہ ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔
دیکھیں یہ میں نے آپ کے پاس جو 8واں نقطہ بیان کیا ہے، ابھی کل ہی عبرانی زبان میں، انگلش میں نہیں، اردو میں نہیں، عربی میں نہیں، عبرانی زبان میں اپنے لوگوں کے لیے نیتن یاہو دہشت گرد نے اپنے ملک میں یہ اعلان کیا کہ ہم تو غزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، نہ ہی ہم فلسطین کی ریاست بننے دیں گے، اور جو بھی یہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ جبکہ جب ہم اس معاہدے کو پڑھتے ہیں، اس معاہدے کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بار بار بات ہمیں ہر چیز میں نظر آ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں فلسطین ایک آزاد ملک بنے گا اور اسے بنایا جائے گا۔ بہرحال 9واں یہ ہے کہ حماس فائٹرز کو ایمنسٹی دی جائے گی، جو ہتھیار چھوڑ دیں گے، انہیں معافی ملے گی، انہیں نوکریاں ملیں گی، اور باقی لوگوں کو محفوظ راستہ ملے گا جو غزہ میں نہیں رہنا چاہتے۔ اسرائیل کی جو پرانی روش ہے وہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ 9واں جو ہے یہ انتہائی خطرناک نقطہ ہے۔ نہ تو اسرائیل کسی کو ایمنسٹی دیتا ہے، نہ اس نے آج تک دی ہے۔ یاسر عرفات کے ساتھ جس وزیر اعظم نے معاہدہ کیا تھا، اوسلو معاہدہ، اسے بھی اور یاسر عرفات دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ اوسلو معاہدے کے تحت ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونے جا رہی تھی۔ دونوں ہی کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا گیا۔ جب یہ اپنے وزیر اعظم کو نہیں چھوڑتے، اور ان کی ہسٹری یہ ہے کہ ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیے گئے، بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے انبیاء کو انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے ایذا دی ہے، سزا دی ہے، اور انہوں نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ تو ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ یہ جن کو ایمنسٹی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے، بعد میں یہ چن چن کے انہیں شہید کریں گے۔ اور جو لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اول تو انہیں کوئی دوسرا ملک اپنے پاس نہیں دے گا، پناہ نہیں دے گا۔ جو پناہ دے گا، کل کو یہی اسرائیل کہے گا کہ ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے، نکالو انہیں۔ اور یہ بیونڈ دی بارڈر جا کے پہلے بھی قتل کرتا رہا ہے، اور یہ آئندہ بھی کرے گا۔ اس بات کے اوپر کسی طور پر کوئی بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو مان لیا جائے، میں تو نہیں مانتا ہوں۔ بہرحال یہ 9واں پوائنٹ ہے ان کا۔ 10واں پوائنٹ ہے معاشی بحالی۔ یہ اچھا ہے کہ $50 بلین کا ایک فنڈ عرب ممالک ارینج کریں گے، جس سے غزہ کی تعمیر و نو کی جائے گی۔ یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ اور یورپ مل کے ایک علاقے کو تباہ کریں گے، لیکن جب اس کی تعمیر نو کا وقت آئے گا تو یہ لوگ اس میں ہاتھ نہیں بٹائیں گے۔ یہ صرف دوسرے ممالک کو کہیں گے اب پیسے تم لگاؤ یہاں پہ۔ جب یہ سارے تعمیر نو ہو جائے گی تو ہم یہاں پہ آ کے کاروبار کریں گے۔ بہرحال یہ 10واں نقطہ ہے۔ 11واں نقطہ یہ ہے کہ ابراہم اکارڈ کی توسیع کی جائے گی۔ یہ بڑا ایک گنجلک قسم کا، پیچیدہ قسم کا نقطہ ہے۔ ابراہم اکارڈ کی توسیع سے کیا مراد ہے؟ توسیع سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو لوگ ابراہم اکارڈ میں ہیں وہ تو ہیں، اب سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل سے تعلقات بڑھائیں گے، بلکہ ان کے علاوہ اب یہ توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، ایران تو خیر نہیں کرے گا، وہ تو بالکل نہیں کرے گا، تو ان کو بھی یہ مجبور کیا جائے کہ یہ اسرائیل کو قبول کریں۔ بہرحال اس حوالے سے کل وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایک بیان آیا تھا کہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی، جس کا دارالحکومت، جس کا دارالخلافہ، جس کا کیپٹل یروشلم یعنی کہ بیت المقدس ہو، شمالی جو علاقہ ہے اس کا مشرقی جو علاقہ ہے بیت المقدس کا، جب تک وہ اس حکومت کا، فلسطینی حکومت کا دارالحکومت نہیں بنے گا، تب تک، اور 1967 کی سرحدوں تک جب تک اسرائیل پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ دو ٹوک اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس پہ ہم کتنی دیر قائم رہتے ہیں؟ جب تک ہم اس حکومت کو یا اس کے بعد آنے والی تمام حکومتوں کو اپنے دباؤ میں عوام نہیں رکھے گی، یہ کسی وقت بھی چوک ہو کر اس طرف جا سکتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ حکومت نے یہ چیز واضح کی ہے اور دو ٹوک اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح سعودی عرب کو دوبارہ اس بات کا اعادہ اعلان کرنا چاہیے کہ سعودی عرب اس وقت تک نہیں قبول کرے گا اسرائیل کو جب تک
1967 کی سرحدوں تک اسرائیل واپس نہیں جاتا، مشرقی بیت المقدس یا یروشلم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اسرائیل اپنا دارالحکومت نہیں بن جاتا فلسطین کا، اور فلسطین ایک آزاد اور خود مختار ریاست نہیں بن جاتی، تب تک ہم اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے۔ بہرحال 12واں جو ہے یہ غزہ کی سرحدوں کی نگرانی ہے، اس میں مصر اور اردن کی مدد کے حوالے سے سرحدی کنٹرول کی بات کی گئی ہے۔ یہ دونوں ممالک میرے خیال میں کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا۔ یہ وہ فقاریہ جانور ہیں جن کی ریڑھ کی ہڈی بہت ہی نرم ہے، جسے جہاں چاہیں آپ موڑ سکتے ہیں۔ میں تو بہرحال ان کے حوالے سے بہت زیادہ خوش فہمی میں، غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ یہ انتہائی کمزور لوگ ہیں جو امریکی امداد کی طرف ایسے دیکھتے ہیں۔ چھوڑے گا اس بات کو۔ 13واں جو ہے طویل مدتی گورننس جو ہے، فلسطینی اتھارٹی کو غزہ کی منتقلی کی جائے گی اور حماس کو سیاسی طور پر ختم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، حماس کو آپ ختم کر لیں، حماس کوئی ایک باڈی تھوڑی ہے، حماس تو ایک نظریہ ہے، کر لیں ختم، نام ہی ختم کریں گے، یہ ایک نئے نام سے آ جائے گی، اور یہ ایک نئے نام سے نہیں آئے گی، یہ کئی نام سے آئے گی، اور یہ آپ کو پھر ہانٹ کرے گی جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی۔ بہرحال طویل مدتی گورننس میں جو فلسطینی اتھارٹی کی بات کی گئی ہے، یہ فلسطینی اتھارٹی وہی ہے جو ہر وہ بات کرتی ہے جو امریکہ کہتا ہے۔ ان سے کسی بھی اچھی بات کی امید نہیں ہے، لیکن میں اس معاہدے کا مخالف نہیں ہوں، آپ یہ نوٹ کیجیے گا، میں اس چیز کا مخالف ہوں کہ اس کی پائیداری، اس پر عمل درآمد، اس کی گارنٹیاں کون دے رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کے اوپر میں تو 1% بھی، ایک نہیں 0.001% بھی بلیو کرنے پر، اعتبار کرنے پر بالکل قائل نہیں ہوں۔ 14واں نمبر یہ ہے کہ انسانی امداد، فوری طور پر 1 ملین ٹن امداد جو ہے وہ غزہ پہنچائی جائے گی۔ تو یہ اس سے پہلے بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ معاہدے کے بعد ہی آپ یہ پہنچائیں گے۔ آپ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پریشرائز کریں حماس کو اور تمام جو جنگجو ہیں ان کو، تمام مجاہدین کو، کہ وہ ہتھیار پھینک دیں تاکہ تمام لوگوں کو غذائی امداد جو ہے وہ پہنچائی جا سکے۔ اگر انہوں نے پہلے اس چیز کو نہیں مانا تو وہ اب بھی نہیں مانیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ علاقائی تجارت یہ ہے کہ جی جب یہ سارا کچھ ہم کر لیں گے تو غزہ کو اسرائیل اور مصر سے جوڑا جائے گا اور راہداریاں کھول دی جائیں گی، جس سے تجارت جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے کی جا سکے گی۔ پھر 16واں یہ ہے کہ تعلیم اور صحت، اسکولوں اور ہسپتالوں کی تعمیر نو کی جائے گی اور ان کو فوری طور پر تعمیر کیا جائے گا تاکہ صحت اور تعلیم دونوں حوالوں سے فوری طور پر لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ 17واں پوائنٹ یہ تھا کہ اقوام متحدہ کی نگرانی کی جائے گی، نگرانی ہوگی اور تمام مراحل کی نگرانی جو ہے خصوصاً غذائی امداد جو پہنچائی جائے گی اس کی UN کی طرف سے ہوگی۔ سزا کا خطرہ، الٹیمیٹم جو ہے، اگر حماس نے اسے مسترد کر دیا تو امریکہ اسرائیل کو مکمل حمایت دے گا۔ مجھے 18ویں پوائنٹ کی یہ نہیں سمجھ آتی کہ پہلے امریکہ نے کون سی امداد نہیں دی، صرف امریکہ کے بوٹس وہاں پہ نہیں پہنچے تو بھائی پہنچا لے، اور یہ میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ امریکہ کے بوٹ پہلے سے وہاں موجود ہیں جو اسرائیلیوں کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں وہاں پہ، لیکن اعلانیہ نہیں ہے، غیر اعلانیہ ہے۔ تو شوق پورا کر لو بھائی، اتنے جو الٹیمیٹم دے رہے ہو تو اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہونا۔ حماس اسی وقت ان تمام چیزوں کو آپ کو رسپونڈ کرے گی جب تک انہیں ایک اچھی تگڑی مکمل گارنٹی نہیں مل جاتی ہے، اور اس گارنٹی میں قطر اور امریکہ دونوں کی واضح اور ان کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی گارنٹی لازمی چاہیے ہوگی، کسی اور ملک کی نہیں چاہیے ہوگی۔ سعودی عرب دے گارنٹی اس کی، قطر دے اور امریکہ دے۔ پھر فلسطینی ریفرنڈم ہوگا جی غزہ کے مستقبل پر، عوامی ووٹنگ ہوگی، وہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس ووٹنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اگر جنگ سے پہلے لوگوں نے حماس کے حق میں ووٹ دیے تو بعد میں بھی انہی کے حق میں دیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ مغربی کنارے میں بھی حماس کو پاپولیرٹی مل جائے گی۔ ظاہر ہے حماس ایک نئے نام سے آپ کے سامنے آئے گی، ہمیں وہ نیا نام ابھی نہیں پتہ، لیکن ڈیفینیٹلی یہی وہ لوگ ہوں گے جو سیاست میں آگے آئیں گے
اور انشاءاللہ آگے کامیابی حاصل کریں گے۔ علاقائی امن کی بات یہ ہے کہ ایران کی مداخلت کو روکنے کے لیے نیا الائنس بنایا جائے گا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ایران کا اس میں کیا ذکر ہے؟ جب ایک جگہ امن ہو جائے گا تو پھر ایران کیوں اس میں پنگا لے گا؟ وہ تو نہیں لے گا۔ ہاں، وہ اسرائیل پہ ضرور حملہ کر سکتا ہے اگر اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، تو اس حوالے سے اسرائیل کو ایران کا اس میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ہمارے وہ جو یہ 8 ممالک مسلمان ممالک جنہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے، ایران کا ذکر اس معاہدے میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔ ایران بالکل الگ تھلگ رکھا جائے، وہ ایک الگ آئیڈینٹی ہے، وہ الگ خود مختار ملک ہے، اس کی اپنی خود مختاری ہے۔ پاکستان یا کوئی بھی دوسرا مسلمان ملک وہ اس کو جو ہے وہ اس طرح ڈکلیئر نہ کرے جس طرح یہ دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا برادر ملک ہے اور وہ اس وقت مظلوم ملک ہے جس کے اوپر پوری دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، خصوصاً جب اسے خطرہ ہے اسرائیل سے، امریکہ سے اور مغرب سے۔ بہرحال یہ تھا ہمارا مختلف نکات تھے جن کو انہوں نے ڈیل آف دی سینچری کہا۔ مجھے یہ سارا کچھ ایسے لگتا ہے جیسے یہ حماس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سرنڈر کر دیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ امن کا آخری موقع ہے، یہ اس نے کوئی 10 دفعہ پہلے بھی کہا ہے، پہلی دفعہ نہیں کہا، اور ورنہ اسرائیل کو جو کرنا ہوگا وہ کرے گا۔ وہ تو پہلے بھی کر رہا ہے، وہ پہلے نہ وہ آپ کی سنتا ہے نہ وہ ہماری سنتا ہے، وہ کسی کی بھی نہیں سنتا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ساری دنیا مر گئی ہے۔ نیتن یاہو نے اسے تاریخی موڑ قرار دیا، لیکن یہ موڑ اسے اپنے لیے نظر آ رہا ہے، دوسروں کے لیے نظر نہیں آ رہا، لیکن اس نے اس میں فلسطینی ریاست کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب اگر ہم بات کریں عالمی رد عمل کی تو تمام 8 ممالک کا تو جیسے میں نے آپ سے ذکر کر دیا وہ تو اس کے حق میں ہے۔ ایران نے اس کی سخت مخالفت کی ہے اور ایران کی بات مجھے ٹھیک لگتی ہے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈیل یہ مکمل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، یہ تو امریکی سازش ہے، اور واقعی مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ سازش امریکی ہے یا نہیں ہے، لیکن امریکہ جو غزہ کا بوجھ ہے وہ اپنی گردن سے اتار کے 8 مسلمان ممالک کے گلے میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ بہرحال اسی طرح ملائیشیا، انڈونیشیا، ترکی تمام لوگوں نے اس کی حمایت کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم فنڈنگ بھی کریں گے۔ یو اے ای اور قطر جو پہلے ہی مذاکرات میں شامل تھے انہوں نے مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ قطر نے $10 بلین دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ شام خیر خود ہی پھنسا ہوا، اس نے کیا کرنا ہے۔ لبنان کا رد عمل بھی مخلوط سا ہے، حزب اللہ کی وجہ سے انہوں نے احتیاط کا مشورہ دیا ہے۔ اردن نے کہا کہ یہ اردن کی کیا بات ہے، اس نے تو کہنا کہ یہ تو تاریخی موقع ہے۔ بھارت کو دیکھیں، بھارت نے اس کی بڑی پذیرائی کی ہے اور کہا کہ یہ تو بڑا اچھا معاہدہ ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ جل رہا ہے اور دوسری طرف کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غداری کی ڈپلومیسی ہے۔ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ شروع میں میرا جو پہلا رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا، تحقیق کی، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ معاہدہ کیا جانا چاہیے، لیکن حماس کے سرنڈر کی بیس کے اوپر نہیں کیا جانا چاہیے۔ نمبر 1، حماس کو بھی ٹائم دینا چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے۔ ایک دفعہ 3 دن میں وہ اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتی، نہ وہ کرے گی اور نہ اسے کرنا چاہیے۔ حماس نے ابھی تک کوئی سرکاری طور پہ رد عمل نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور حماس کے ایک رہنما نے جو الجزیرہ کو بتایا کہ یہ منصوبہ مکمل طور پر اسرائیل کی طرف ہمیں نظر آتا ہے اور حماس کی سیاسی اور عسکری قوت کو ختم کرنے کا اس میں ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، اور وہ اس حوالے سے اپنا رد عمل دینے میں تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں کیونکہ عرب ممالک کی طرف سے بھی ان کے اوپر دباؤ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن وہ وہی کریں گے جو وہ عرب ممالک کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ انشاءاللہ اچھا ہی نکال لیں گے۔ میرے خیال میں جب تک حماس اس معاہدے پر اوکے نہ کرے تب تک یہ معاہدہ کسی بھی ملک کی طرف سے اوکے نہیں کیا جانا چاہیے۔ کیا یہ سیز فائر ہو جائے گا، یہ سوال سب کے ذہن میں ہے۔ امید ہے کیونکہ عرب ممالک کی طرف سے کافی زیادہ دباؤ ہے، پوری دنیا کا دباؤ بھی ہے، لیکن اسرائیل کے ماضی کو دیکھیں تو اس نے ہر معاہدہ توڑا ہے، وہ اوسلو معاہدہ ہو، وہ کیمپ ڈیوڈ ہو، وہ غزہ انخلا کے بعد اس کا بلاکیڈ ہو۔ 2005 میں اسرائیل نے غزہ چھوڑا لیکن پھر اس نے ناکہ بندی سی کر دی تھی۔ لیکن بہرحال یہ کوئی بھی بہانہ بنا کر یہ جو ہے دوبارہ حملہ بھی کر سکتا ہے اور دوبارہ اس کے اوپر
قبضہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ منصوبہ بالکل، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ حماس کو سرنڈر کرنے کا ایک دوسرا طریقہ لگتا ہے۔ دوسرا طریقے سے مراد یہ ہے کہ جب جنگ سے یہ حماس کو نہیں ہرا سکے تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اب یہ مذاکرات کے ذریعے حماس کو ہرانے کی کوشش کریں، جیسا کہ انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ ہتھیار چھوڑو کا اور ان کا موٹو مجھے سب سے جو بڑا لگتا ہے اس پورے معاہدے کا، جو ایک سب سے بڑی لائن ہے وہ یہ ہے کہ ہتھیار چھوڑ دو، ہمارے خلاف لڑنا چھوڑ دو، ہمارے سامنے ہاتھ کھڑے کرو اور شکست مان لو۔ بہرحال حماس نے پہلے ہی کہا کہ یہ امریکی اور اسرائیلی غلامی ہے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ منصوبہ امن کا خواب لگتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی خواب کو ایک حقیقت کی شکل دے، لیکن ایسی شکل میں کہ جس میں مسلمانوں کی بہتری ہو۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں یہودیوں کی بھی بہتری ہو، دونوں کو امن ملے، دونوں کو خوشحالی ملے، دونوں کو سکون ملے۔ لیکن ہمیں ماضی بتاتا ہے کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جو شرارت سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے اپنے آس پاس ہر جگہ آگ لگا کے رکھنی ہے، کیونکہ یہ آگ جلاتے ہیں اور پھر اس آگ سے یہ کماتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو، تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔